السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، انسان کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی اکثر قسمت کی وجہ سے نہیں ہوتی، یعنی ہر وقت اپنی ناکامی کا دوش قسمت کو نہیں دے سکتے، بلکہ ان 5 بنیادی خوبیوں کی وجہ سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو انسان کے کردار، سوچ اور فیصلوں کو مضبوط بناتی ہیں۔ یہ ایسی خوبی ہیں جنہیں اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو نہ مشکلات آپ کو توڑ پائیں گی، نہ حالات آپ کو شکست دے سکیں گے اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت آپ کی ترقی کو روک سکے گی۔ اگر آپ کے اندر یہ 5 خوبی موجود ہیں تو آپ ایک مضبوط انسان ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا آپ کے اندر یہ خوبی موجود ہیں۔ پہلی خوبی ہے مینٹلی اسٹرانگ ہونا، یعنی ذہنی طور پر مضبوط ہونا۔ دوستو، اکثر ہم زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی 2 لفظ کہہ دے تو پوری رات سوچتے رہتے ہیں، ذرا سی پریشانی آ جائے تو ہم گھبراہٹ میں فیصلہ ہی بدل لیتے ہیں۔ یہ کمزوری نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن ایک مومن اور مضبوط انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے کوئی پریشانی لاحق ہو، مشکلات آئے یا کوئی غم آئے تو وہ مایوس نہ ہو، رکے نہیں، ڈرے نہیں، پیچھے ہٹے نہیں، بلکہ خود پر یقین اور اپنے رب پر بھروسہ رکھے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ذہنی مضبوطی کا اصل آغاز ایمان اور یقین سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ذہنی مضبوطی کا اصل راز یہ ہے کہ انسان ہر حال میں یہ یقین کرے کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ زندگی میں کبھی کبھی حالات ہمارے خلاف ہوتے ہیں، لوگ ہمیں آزمانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں، پریشانیاں بھی ہمیں گھیر لیتی ہیں، لیکن مینٹلی اسٹرانگ، ذہنی طور پر مضبوط وہ انسان ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مسئلہ بڑا نہیں، میرا رب بڑا ہے۔ دوستو، دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ جسمانی طور پر مضبوط ہونا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کی صحت اچھی نہ ہو تو وہ دنیا کے کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا ہے، نہ کمائی میں مضبوط رہ سکتا ہے، نہ گھر کی ذمہ داریاں اچھے سے اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی دین کے کام یعنی عبادت دل سے کر سکتا ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں، چاہے عبادت ہو، روزگار ہو، تعلیم ہو یا رشتوں کی ذمہ داریاں، ہر جگہ صحت ایک بنیاد ہے۔ اگر صحت کمزور ہو تو زندگی کی پوری عمارت ڈگمگانے لگتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی اہمیت یوں بیان کی ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور انہی میں سے ایک ہے صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ کر یہ یاد دلاتی ہے کہ صحت ہاتھ سے نکل جائے تو پھر عبادت بھی مشکل، محنت بھی مشکل، سوچنا بھی مشکل اور چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایک انسان کے لیے جسمانی مضبوطی صرف جم جانے یا مسلس بنانے کا نام نہیں، بلکہ صحت کو خراب کرنے والی عادتوں کا نہ ہونا، صحیح غذا لینا، مناسب نیند لینا، صفائی کا خیال رکھنا اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا، اور یہ سب ایمان کا حصہ بھی ہے، کیونکہ جب آپ تندرست ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی عبادت بھی زیادہ اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں اور دنیا کی ذمہ داریاں بھی بہترین طریقے سے نبھا پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی صحت کو مضبوط رکھے، اپنے جسم کی حفاظت کرے اور بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرے، صحت کی اہمیت کو جانے۔ دوستو، تیسری بڑی خوبی ہے ایموشنلی اسٹرانگ ہونا، یعنی جذبات کے اعتبار سے مضبوط ہونا۔ دیکھیے، انسان جذبات کے بغیر ادھورا ہے، لیکن جذبات پر قابو نہ ہونا زندگی کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے ایموشنل ہوتے ہیں کہ اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ پاتے، اور کچھ لوگ اتنے کم ایموشنل ہوتے ہیں کہ اپنے گھر والوں، بچوں اور رشتہ داروں سے محبت تک صحیح سے نہیں کر پاتے۔ جبکہ اصل مضبوطی یہ ہے کہ انسان کے جذبات متوازن ہوں، برابر ہوں، نہ حد سے زیادہ نہ حد سے کم۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جذبات کو مضبوطی اور سمجھداری کے ساتھ سنبھال کے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی کی لڑائی میں کسی کو ہرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت جذبے میں نہیں، ضبط میں ہے، خود کو کنٹرول رکھنے میں ہے۔
ایموشنلی اسٹرانگ یعنی جذبات کے اعتبار سے مضبوط انسان وہ ہے جو کسی کی تلخ بات یا غلط بات سن کر ٹوٹ نہ جائے، غصے میں بے قابو نہ ہو جائے، جذبات کے بہاؤ میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے، ہر رشتے میں محبت بھی رکھے لیکن ایک حد تک رکھے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے حکم کی خاطر اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ماں باپ کے بارے میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن ساتھ یہ بھی حکم دیا اگر تمہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائیں تو ان کی بات نہ مانو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایموشنلی اسٹرانگ انسان محبت بھی کرتا ہے لیکن اصولوں پر ثابت قدم بھی رہتا ہے۔ دوستوں، جذبات کمزور ہو تو انسان بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے، لوگ جو چاہیں آپ سے کروا لیتے ہیں، حالات انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن جب جذبات آپ کے اندر مضبوط ہوں تو آپ اپنا نقصان نہیں کرتے، آپ اپنی زبان پر قابو رکھتے ہیں، فیصلہ سمجھداری کے ساتھ لیتے ہیں، اور آپ ایسے وقت میں نیچے نہیں گرتے بلکہ آپ اوپر ہی اوپر چڑھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جذباتی مضبوطی لازمی ہے، کیونکہ ذہن مضبوط ہو، جسم طاقتور ہو لیکن جذبات کمزور ہو تو انسان اپنی ساری کی ساری محنت یوں ہی ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ دوستوں، چوتھی بڑی خوبی ہے فائنینشلی اسٹرانگ ہونا، یعنی مالی طور پر مضبوط ہونا۔ یاد رکھیے، اسلام میں طاقتور ہونے کا مطلب صرف جسمانی یا جذباتی مضبوطی نہیں بلکہ معاشی مضبوطی بھی انسان کی زندگی کا بہت بڑا ستون ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ صرف دنیاوی چیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مال کمزور ہو تو انسان کی پوری زندگی کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مالی طور پر مضبوط نہ ہوں تو گھر کی ذمہ داریاں بوجھ بن جاتی ہے، عبادت میں بھی ذہن کے سکون کے بغیر مشکل ہو جاتی ہے، اور اولاد کی تعلیم صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے، والدین کی خدمت بھی مشکل ہو جاتی ہے اور انسان لوگوں کا محتاج بھی بن جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں اس بات پر ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ پیسہ صحیح طریقے سے کمانا ہے، پھر اسے اچھے سے سنبھال کر رکھنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، ہم نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے اسے حلال طریقے سے کھاؤ۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مالی مضبوطی اصل میں حلال کمائی ہے۔ حرام کمائی میں نہ سکون نہ برکت، مگر پاک کمائی میں، حلال کمائی میں اللہ کی مدد، خیر و برکت اور اطمینان ہوتا ہے۔ پیسہ کمانا ہی کافی نہیں ہے، اصل عقل مندی یہ ہے کہ پیسہ کہاں اور کیسے خرچ کیا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بہت زیادہ کمجوسی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ اعتدال ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، صحیح جگہ پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیسے کے معاملے میں مکمل فارمولہ دے دیا ہے، نہ فضول خرچی کرنا ہے، نہ کنجوسی کرنی ہے، بلکہ ایک حساب سے خرچ کرنا ہے۔ فائنینشلی اسٹرانگ انسان وہ ہے جو حلال کماتا ہے، بچاتا ہے، صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے، اور اپنی فیملی، والدین، اولاد اور دین سب کا حق ادا کرتا ہے۔ ایسے انسان کے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، سکون بھی، اور رزق کا دروازہ بھی کبھی بند نہیں ہوتا۔ پانچویں اور سب سے اہم خوبی مورلی اسٹرانگ ہونا، یعنی اخلاقی طور پر مضبوط ہونا۔ دوستو، انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ آپ کتنے ذہین ہیں، آپ کتنے طاقتور ہیں، کتنے مالدار ہیں، یہ سب باتیں ایک حد تک اہم ہیں، لیکن اگر اخلاق کمزور ہو جائے تو انسان کی پوری شخصیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایک اخلاقی طور پر مضبوط انسان جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی کا حق نہیں مارتا، غصے میں بھی عدل کرتا ہے، اور تنہائی میں بھی گناہ سے بچتا ہے۔ اسلام میں اخلاق کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ دوستو، سوچیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہی اخلاق کی تکمیل ہے تو ایک مومن کی زندگی میں اخلاق کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، بے شک اللہ انصاف اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ دوستو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی اخلاق یہ ہے کہ زبان نرم ہو، دل صاف ہو، نیت سچی ہو، عمل اچھا ہو اور ہر معاملے میں عدل ہو۔ دوستو اخلاقی مضبوطی یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ سلوک کریں۔ یہی ایک اچھے انسان، ایک اچھے مومن اور ایک کامیاب شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ دوستو یہ تھی وہ 5 خوبیاں، مینٹلی اسٹرانگ ہونا، فزیکلی اسٹرانگ ہونا، ایموشنلی اسٹرانگ ہونا، فائنینشلی اسٹرانگ ہونا اور مورلی اسٹرانگ ہونا۔ یہ 5 خوبیاں مل کر انسان کو مضبوط بناتی ہیں، ایسا مضبوط کہ حالات اسے ہلا نہیں سکتے، لوگوں کی باتیں اسے توڑ نہیں سکتی اور دنیا کی مشکلات اس کے قدم روک نہیں سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے، آپ کی شخصیت بدلے، آپ کی قسمت بدلے، تو ان 5 خوبیوں پر لازماً کام کریں۔ یاد رکھیں، کامیابی قسمت سے نہیں کردار سے ملتی ہے، اور کردار ان 5 خوبیوں سے بنتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان خوبیوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ بھی کمنٹ کے اندر آمین ضرور لکھ کر کے جائیں، اور آپ کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یاد رکھیں میں ہوں ذکاء اللہ اور آپ دیکھ رہے تھے ذکاء ان لائٹ ٹی وی۔